10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ مہینے کا یعنی 10واں دن ہوتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ فضیلت اور ثواب اب بھی باقی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم سے نجات دی تھی، تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور مستحق تو ہم ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کے طور پر ہم اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملائیں گے۔ روزہ رکھنا عبادت تھا، ثواب کا کام تھا، لیکن اس عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو گناہوں کے کاموں میں ان کے طریقے پر چلتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں انہی میں سے انہیں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے 10 محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت بھی ہیں، اور 10 محرم کو اپنے گھر کا دسترخوان کشادہ اور وسیع کرنے کی فضیلت بھی روایات سے ملتی ہے، بانٹنے کی نہیں، اس کو لازم سمجھنا اور تقسیم کرنے کی نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی یا غیروں کی مشابہت میں نہیں، صرف اپنے گھر میں، چونکہ عموماً روزہ بھی ہوتا ہے ویسے ہی روزے میں اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن اس دن اپنے گھر کے اندر اپنی وسعت کے مطابق اگر تھوڑی سی فراوانی کر لی جائے تو پورا سال اس کی برکت سے فراوانی رہے گی۔ لیکن 10 محرم کے دن کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، غیروں کی مشابہت ہو، اس سے بھی اجتناب اور احتراز کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com